السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ پاک خوش و خرم رکھے، سلامت باکرامت رکھے، دین و دنیا کی ڈھیر و برکت عطا فرمائے، رسوائی کی زندگی سے اللہ محفوظ فرمائے آپ کو اور آپ کے سب کے گناہ گار پاپی بدکار کو بھی۔ اور طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ ہمارے تفسیری نکات کا جو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اس میں الحمدللہ قرآن پاک کی جو آیات بینات سورہ بقرہ کی چل رہی ہیں، اس میں سے جو ہے ہم نے پڑھنا ہے الذین آمنوا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم کریں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہاں سے لے کر المفلحون تک کہ تین آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں جو مومنین کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں وہ ہم نے پچھلے سن چکے ہیں۔ میرا ہدی للمتقین، ایمان والے متقی پرہیزگار کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں میرا الحمدللہ تقریباً تین چار سلسلے جو ہے اس کے اوپر ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر بھی متقین کی جو ہے ہم نے جو ہے ڈیفینیشن بیان کی ہے، اوصاف بیان کی ہیں، ان کے وصف کیا ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اور تو دیکھنے سے تعلق آپ سنیں گے انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایمان اور غیب کے متعلق چند اہم معلومات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ ایمان اور غیب سے متعلق اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کے متعلق چند مفید معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باہری شریعت میں جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اقرار کر لیا، اب اس کی تصدیق بھی کریں۔ تصدیق بالقلب، ہمارا دل اس طرف جھک جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری کرے، پیروی کرے، مانے اور دل و جان سے۔ اس میں رتی برابر بھی فرق نہ آئے۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا ایسا نہ ہو وہاں پہ فرمان کچھ اور ہو اور ہم اس کو مروڑ چڑوڑ کر کچھ اپنی ہی ڈیفینیشن اپنی کی ہوئی ہو، اپنی ہم نے جو ہے نا اس کو ایک نئی چیز جو ہے پیش کر دی ہے۔ ایک نام شخص کو توا ہوتا ہے نا، توا جس کے اوپر روٹیاں بنائی جاتی ہیں، توا جو ہے وہ اس نے بنوانا تھا، اس نے ایک سیمپل دیا کہ یار یہ سیمپل ہے، اس کے مطابق آپ نے توا بنا کے دیا۔ وہ جو توا بنانے والا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، ایک مہینے بعد آ جائیں، آپ ایڈوانس وغیرہ دے دیں تو میرے سے آپ مہینے بعد آ کے لے لیجیے گا۔ مہینے کے بعد اس نے ایڈوانس دے دیا، مہینے کے بعد اپنے مقررہ وقت پہ وہ آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ جو اس کا توا جو اس کا سیمپل تھا نا وہ تھا چھوٹا، بڑا سیمپل تھوڑا بڑا تھا، اور جو بنائی تھی نا چیزیں وہ چھوٹی تھی قدرے۔ مثال لیں، یہ قلم ہے،
قلم کے مطابق بنانا چاہیے تھا، اس نے کیا کیا، قلم سے چھوٹا بنا دیا، اتنا بنا۔ ہم نے دین اسلام کو سمجھنا ہے نا، اس کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دین اسلام ایسے ہی ماننا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر جو ہے نا وہ ہم پر اتارا، قرآن پاک کی صورت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی صورت میں ہم تک جو دین اسلام پہنچا، ضروریات دین، ایمان اسی کو کہتے ہیں جو ضروریات دین پر ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ضروریات دین سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہے، اور کسی بھی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے نا وہ چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ ضروریات دین، اچھا ضروریات دین مثال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اس کے علاوہ اور جو ضروریات دین ہیں اس کو اچھا اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک شخص ہے، اس نے نا ایک توا اس نے نا لیا، اس نے کہا میں نے یہ توا بنوانا ہے، فلاں بندے کے پاس چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی بنوا دوں گا، اتنے پیسے لگیں گے، ہاں جی ٹھیک ہے، کتنی دیر لگے گی جی اتنی دنوں میں بن جائے گا، پھر 15-20 دن لگا لو، مہینہ لگا لو۔ اب وہ مہینے کے بعد آ کر نا وہ اپنی مطلوبہ چیز جب لینے کے لیے آیا تو وہ جو چیز تھی نا، جو سیمپل تھا اس کا وہ تھا قدرے بڑا، اور جو اس نے جو چیز بنائی تھی وہ تھی چھوٹی، سیمپل سے چھوٹی تھی۔ اس نے کہا مجھے تو یہ نہیں چاہیے، کیونکہ آپ نے میری سیمپل کے مطابق آپ نے میری چیز نہیں بنائی، لہذا میرے پیسے واپس کر دو یا مجھے دوبارہ سے بنوا کے دو۔ اس نے کہا یار پریشان کیوں ہوتے، کل آپ آ جانا، میں آپ کو بنا دوں گا۔ اس نے کہا جب اس کو بنوایا 15-20 دن، مہینہ لگ گیا، اور تو کہتا کل آپ آ کے لے جانا، کہنے لگا تم کل آنا تو میں آپ کو بنا کے دے دوں گا، آپ کو چیز چاہیے نا بنی ہوئی، میں بنا دوں گا آپ کو چیز۔ لو جی جب بندہ اپنی مطلوبہ چیز لینے کے لیے اگلے دن آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ جو سیمپل تھا اس نے جو چیز بنوائی تھی اس کے مطابق کرنا، سیمپل کے مطابق چیز کو نہیں بنایا، سیمپل کو اس نے اس چیز کے مطابق کر دیا۔ بعینہ، اسی طرح آج دین اسلام ہم تک پہنچا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ ہم دین اسلام کے مطابق تو زندگی کیا گزارتے ہیں، ہم نے دین اسلام اپنے مطابق لے لیا، نہیں جی دین اسلام یوں کہتا ہے، نہیں میں تو یوں کہتا ہوں، میں نے تو یوں کرنا ہے۔ اب دین اسلام کے مطابق ہم کام نہیں کر رہے، ہم اپنے طور پر ہی اپنی ہی ہم نے جو ہے نا وہ ایک نئی چیز بنا لی ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام سر پہ امامہ شریف سجائیں، زلفیں مبارک رکھیں، داڑھی شریف جو ہے ایک مٹھی داڑھی، ٹھیک ہے نا، اور سفید لباس پہننا، خوشبو لگانا، جتنی بھی آپ کی جو ہے سنتیں ہیں یا آپ کے طریقہ کار ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اب وہ تو ہم سے نہیں ہو رہا، اب وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں داڑھی رکھنی ہے، نہیں داڑھی یوں نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی، اچھا سر پہ بال رکھنے، ہاں بال حضور علیہ السلام نے آدھی کان، پورے کان کی نوک تک یا اتنے کے کاندوں کو چھوئیں، نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے لمبے بال، عورتوں کی طرح، من تشبہ بقوم فہو منہم، عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، الیاذ باللہ تعالیٰ دین اسلام کو کس طرح مروڑ چڑوڑ کے جو ہے نا آگے پیش کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ طریقہ نہیں ٹھیک ہے، دین اسلام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنا، ہمارا دین اسلام ہمیں کس طرح چلاتا ہے، ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ خیر یہ جو میں نے چیزیں آپ کی خدمت پیش کی، یہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے، ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کفر ہے۔ دوسرا ہے عمل، ٹھیک ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز اور صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا۔ نمبر 3 ہے غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے سے بدیہی طور پر عقل سے بھی معلوم نہ کر سکیں۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، حاصل ہو ہی نہیں سکتا نا
یہ علم غیب ذات ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ خاص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے۔ اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو۔ دوسرا یہ ہے جن کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے۔ اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ اچھا، غیر اللہ سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ سے مراد بت وغیرہ، یہ بت، یہ غیر اللہ۔ اچھا، غیر اللہ ایک اور کہتے ہیں ہم، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا غیر، وہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اولیاء اللہ ہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور حدیث قدسی ہے نا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نوافل کثرت، یعنی کہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا دیکھنا نہیں ہوتا، پھر رب کا دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کا سننا نہیں ہوتا، پھر رب کا سننا ہوتا ہے، اس کا بولنا پھر اس کا بولنا نہیں ہوتا، پھر رب کا بولنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح دیگر معاملات ہیں، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر حضرت داتا گنگش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب 40 دن گزارے تو 40ویں دن کہنے پہ مجبور ہو گئے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل آرا رہنما۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نور کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی، یہ جو غیب ہے نا، جہاں پر غیب حضور علیہ السلام کے لیے یہ نبی غیب بتانے میں وکیل نہیں، اور ہم ہر ایک کو نہیں غیب دیتے، مگر اپنے پسندیدہ منتخب شدہ جو افراد ہوتے ہیں ان کو غیب کا علم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح کے لکھا ہوا ہے، آیات مبارکہ کی میں نے جو ہے آپ کو مفہوم پیش کیا ہے۔ تو بات یہ کہ علم غیب بت کو تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہے نا، وہ تو بت، اس کو غیب کیا ہونا ہے؟ وہ تو بت ہے، پتھر ہے، اس کو کیا پتہ ہونا؟ یہ غیر خالص، یہ غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ان کے لیے غیب کا علم مانے وہ تو ہے ہی کافر ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی لحاظ سے اس کو ماننا ہی نہیں ہے نا، یہ تو ماننے والی چیز ہے ہی کہاں یار۔ پتھر سے سر پھوڑنا اپنا پھوڑو، جس نے پھوڑنا ہے سر پھوڑے بھائی، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بتوں کے پاس نہیں جاتے، اولیاء کاملین کے پاس جاتے ہیں۔ اولیاء کاملین وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی قبر میں ان کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نماز کی بھی سعادت دیتا ہے، وہ قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے تو یہ ہیں، ہم ان ایسوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، ہم کسی بت کے پاس نہیں جاتے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ یاد رکھیے، اللہ کے بتائے کے بغیر ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی کسی کے لیے ماننا یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بتائے کے بغیر کوئی بندہ کہ اللہ اس کو اللہ نے علم نہیں دیا، اس کے پاس ہے، ماں کے گھر سے لے کر آئے ہو، کہاں سے لے کر آئے؟ رب نے دیا تو کہاں سے لے کر آیا ہو بھائی وہ؟ تو اگر وہ کہے کہ اللہ کے بتائے کے بغیر مجھے پاس معلوم ہے، وہ تو کافر ہو گیا نا۔ تو بہرحال آگے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں سنیں گے، غیب کے بارے میں اگلے سلسلے میں۔ اجازت چاہتے ہیں۔